آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا، اور انتہائی خوبصورت تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اور باپ ان کو بہت چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ تم یہ خواب اپنے سوتیلے بھائی کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتا ہے اور ہم کو اتنا نہیں چاہتا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مار دیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، جان سے نہیں مار دیا جائے بلکہ ایک اندھیرے کنویں میں اسے پھینک دیا جائے جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ طے کر لیا، اور سب بھائی اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کہنے کے لیے چھوڑ دے۔ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ اب کھیل میں مصروف نہ ہو جاؤ اور یوسف علیہ السلام سے تم کو بھیڑیا کھا لے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم سے بھیڑیا کھائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ ناممکن بات ہے۔ آخرکار باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں کے ساتھ چھوڑ دیا، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، اور ایک اندھیرے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، ڈال دیا، اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ ہم دوڑ رہے تھے اور یوسف علیہ السلام ہمارے سامان کے ساتھ بیٹھا تھا، اسی دوران ایک بھیڑیا آ گیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ ثبوت کے لیے ان بھائیوں نے ایک کرتے پر خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ باپ کا کیا کرتا؟ باپ نے صبر کیا، خاموش ہو گیا، لیکن بیٹے کی جدائی میں رو پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں تھا، اس کنویں کے قریب ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ان کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول پھینکا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا ہے کنویں میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلہ والے نے نکال دیا اور اپنے ساتھ مصر روانہ کر دیا۔ جب مصر کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ خوبصورت لڑکا ان قافلے کے ساتھ ہے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان قافلے سے خرید لیا اور ان کو قیمت دے دیا اس کی، اور بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی زلیخا کو حوالہ کر دیا اور کہا کہ تم اس کی پرورش کرو، شاید کہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اسی طرح جب یوسف علیہ السلام جوان ہوتے رہے اور ان کی خوبصورت وجاہت اور عقل مندی اور بڑھ گئی تو مصر کی بادشاہ زلیخا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پسندانے لگی۔ ایک روز زلیخا نے یعنی مصر کی بادشاہ کی بیوی نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا، یہ حالات دیکھا تو اس نے خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ زلیخا بھی اس کی پیچھے دوڑ لگائی اور اس کی قمیص کو پکڑ لیا، جس سے یوسف علیہ السلام کی قمیص پھٹ گئی، اور اسی دوران جو ہے مصر کے بادشاہ بھی دروازے پر قریب تھا اور آ گیا۔ جب بادشاہ نے یہ حالات دیکھا تو زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا دیا اور کہا کہ یہ شخص تمہاری بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہتا تھا اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں، یہ عورت مجھے پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بچا لیا۔
جب بادشاہ نے یہ مقدمہ قاضی کے سامنے پیش کیا تو قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی صفائی کے لیے گواہ طلب کیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے صفائی مصر کے بادشاہ کے خاندان کے ایک ننھے بچہ وہ دے گا، کیونکہ اس وقت یہ موجود تھا یہ بچہ. نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ آگے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا بے قصور ہے اور مجرم یوسف علیہ السلام ہے. اگر قمیص پیچھے سے پٹی ہوئی ہے تو پھر زلیخا جو ہے قصوروار ہے، مجرم ہے، اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے. چنانچہ قمیص کو جب لایا گیا اور اس کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے ہی پٹی تھی. تو بادشاہ سلامت نے کہا، مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خیر تم یہ بات چھوڑ دو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس سے معافی مانگو، حقیقت میں تم ہی قصوروار ہو.